حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 30 سے 32 سال جنگلوں میں عبادت کرنے کے بعد جب اپنی والدہ کو گھر ملنے آئے تو والدہ کی کیا کیفیت تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا جذبات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ آپ کئی سال بعد والدہ ماجدہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس لیے آپ پر شدید جذباتی کیفیت طاری تھی۔ جسم لرز رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جس نے دور یتیمی صبر و تحمل کے ساتھ گزارا، ہر برے وقت کو ہنستے ہنستے عبور کیا، اور جو اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی پریشانی سے گھبرائے نہیں، مگر جب وہی مرد بے نیاز اپنی والدہ محترمہ کے حضور میں پہنچا تو شاخ گل کی طرح کانپنے لگا۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ مادر گرامی کی آواز سنائی دی۔ وہ عابدہ زاہدہ خاتون رات کے اندھیرے میں اپنے فرزند کے لیے اخلاق عالم سے روشنی مانگ رہی تھی۔ اے بے مثال بخشش عطا والے رب، اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہو تو تیرے یہ عاجز بندے صحرائے عالم میں بے امان رہ جائیں اور غموں کی تیز دھوپ انہیں جلا ڈالے۔ بے شک تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی دستگیر ہے اور تو ہی مشکل کشا۔ میں اپنے غریب الوطن بیٹے کے لیے تجھ سے تیرے کرم کے سائبان کا سوال کرتی ہوں۔ تو اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دے۔ تیرے دامن رحمت کے سوا دونوں جہاں میں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو دل خوش کر دے۔ اسے بے شمار خزانوں میں آگاہی کی اتنی دولت عطا فرما دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ میرے بیٹے تیفور کے حالات کو اتنا سنوار دے کہ اسے نجات حاصل ہو جائے۔ والدہ محترمہ کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب دل بزرگ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حالت اضطراب میں کس قدر کمی آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی۔ والدہ محترمہ دعا سے فارغ ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی یادوں میں اس قدر گم تھی کہ پہلی دستک کی آواز نہ سن سکی۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک انتظار کرتے رہے۔ پھر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے دوبارہ دستک دی۔ اب کی مرتبہ دستک کی آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ کون ہے بھائی؟ جواب میں والدہ محترمہ کی ریندی ہوئی آواز ابھری، جسے سن کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ شدت جذبات کے سبب آپ پر رفت طاری تھی۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر کھڑے کھڑے والدہ ماجدہ کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے بے قرار ہو کر بولے، مادر گرامی، میں ہوں آپ کا غریب الوطن بیٹا تیفور۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر بھی رفت کا غلبہ تھا۔ تیفور یہاں کہاں ہے؟ والدہ محترمہ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی، اس لیے بیٹے کی آواز کو نہ پہچان سکی اور بے اختیار بول اٹھی، تیفور تو یہاں سے بہت دور ہے۔ ام محترمہ دروازہ کھولیے، تیفور قدم پوسی کے لیے بے قرار ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شفیق مہربان ماں سے بچھڑے ہوئے 30 یا 32 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ والدہ ماجدہ نے بیٹے کی آواز پہچان لی اور گھبرا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر مادر گرامی کے قدموں سے لپٹ گئے اور دوبارہ آپ پر شدت رفت طاری ہو گئی۔ بیٹے تیفور اٹھو، مادر گرامی بار بار کہتی رہی، مگر حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان مبارک قدموں سے لپٹے رہے۔ آج مجھے اپنی محرومیوں کا اندازہ ہوا۔ جذبات میں مغلوب ہو جانے کے سبب حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے الفاظ بامشکل ادا ہو رہے تھے، میں اپنی جنت سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ تیفور تم مجھ سے دور کہاں تھے؟ والدہ ماجدہ پہلے ہی صدمہ
فراق کے باعث اشک بار تھی۔ اب بیٹے کو 30 سال بعد قدموں سے لپٹے ہوئے پایا تو بہتے ہوئے آنسوؤں میں اور بھی شدت آ گئی۔ تم میری آنکھوں میں رہتے تھے، میرے دل میں موجود تھے، اور جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتی تھی تو گھر میں ہی ہر طرف تم نظر آتے تھے، مگر میں تو اپنی جنت سے دور تھا۔ مادر گرامی کے دریائے محبت کی طرف دیکھ کر حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کسی بچے کی طرح بلک اٹھے تھے اور بعد دستور ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے جن کے نیچے اہل ایمان کی جنت آباد ہے۔ طیفور، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ والدہ محترمہ نے انتہائی رفت آمیز لہجے میں فرمایا۔ آپ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جذباتی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ آپ نے والدہ محترمہ کے پاؤں چھوڑ دیے اور گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس ہستی کو کہ جس کا دنیا میں کوئی انمول موجود نہیں، سہارا دے کر گھر کے اندر لائے۔ اس کے بعد جب آپ نے چراغ کی روشنی والدہ محترمہ کے سراپا کا جائزہ لیا تو یہ تکلیف دہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ مادر گرامی نہ صرف بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی بلکہ ان کی کمر بھی جھک گئی تھی۔ پھر جب حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضعیف ناتوانائی کا سبب پوچھا تو والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹے، میں تو گوشت و پوست سے بنی ہوئی ایک کمزور انسان ہوں۔ اگر جدائی کا یہ صدمہ کسی پہاڑ کو برداشت کرنا پڑتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس بوجھ کو اٹھائے دوہرا ہو جاتا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایسے بزرگان دین جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، ان کے لیے پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ کلام الہی پڑھ کر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔